میرا شوہر یہاں ایک کونے میں بیٹھا ہوتا تھا سامنے، اور ادھر مرد بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ان کے سامنے میرے ساتھ زنا کر رہے ہوتے تھے، لیکن وہ جو ہے کچھ نہیں کرتا تھا. وہ زبردستی مجھے ان لوگوں کے اوپر، میں اگر کچھ کہتی بھی تھی نا تو وہ مجھے مار پٹائی کرنا، انہوں نے مجھے دھکے مارنے، کہنا جاؤ. وہ آہستہ آہستہ 10 20 گھر میں آدمی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ بنا رہی ہوں کبھی کچھ بنا رہی ہوں، اور وہ نشے کرتے تھے اور زبردستی مجھے بھی وہ نا شراب پلاتے تھے، زبردستی مجھے مار مار کے پلاتے تھے. ان سے محاوضہ لیتا تھا، کسی سے 20 لے رہا، کسی سے 50 لے رہا، کسی سے کچھ لے رہا، اور یہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیتا تھا. یہاں تک کہ وہ انسان نہایت ہی ایسا تھا کہ وہ مجھے 10 روپے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایسے کرتا تھا. انہوں نے مجھے بہت تنگ کرنا، مجھے ساری رات انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ستانا اور میرے ساتھ ہم بستری کرنا، اور میں اک جاتی تھی، تھک جاتی تھی، اور میں چیختی چلاتی تھی. یہ نہیں، یہ ویڈیو ان ماں باپ کے لیے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھر سے بھیج دیتے ہیں، رسکت کر دیتے ہیں صرف اسی لالچ میں آگے کہ جو سسرال والے ہیں وہ دہیج نہیں مانگ رہے، جو سسرال والے ہیں وہ کہتے ہیں 3 کپڑوں میں ہمیں بیٹی دے دو، ہم ساری زندگی گزار دیں گے. یہ نتیجہ ہے 3 کپڑوں میں اپنی بیٹی دینے کا، یہ نتیجہ ہے سسرال والوں کی طرف سے ود آؤٹ ڈیمانڈ نکاح کرنے کا. یہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل MN پوائنٹ کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں MN پوائنٹ. اس وقت میرے ساتھ حیات موجود ہے. حیات ایک بڑی ہی دل خراش سٹوری لے کر میرے ساتھ بیٹھی ہے. حیات کا جو شوہر تھا، مطلب کہ ایک شوہر اپنی بیوی کا دلال بن جاتا ہے صرف شادی کے 6 منتھ کے بعد. ان کا شوہر، ان کا جو خامد ہے جس نے ان کے ساتھ نکاح پڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی بیوی کو پلیٹ میں فروٹ کی طرح رکھ کر 10 20 مردوں کے سامنے پیش کرتا تھا. حیات کی جو سٹوری وہ سننے کے بعد یقیناً آپ اشک بہار ہوں گے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ دل کے کمزور ہیں تو آپ یہ ویڈیو سکپ کر سکتے ہیں. حیات کی طرف چلتے ہیں، حیات کی سٹوری جانتے ہیں کہ سٹوری آخر ہے کیا، کس طرح ایک شوہر حیوان بن جاتا ہے، کس طرح ایک شوہر جانور بن جاتا ہے، کس طرح ایک شوہر دلال بن جاتا ہے اپنی بیوی کا. السلام علیکم حیات. وعلیکم السلام. بتائیے گا کہ شادی کتنا عرصہ قبل ہوئی تھی؟ 6 ماہ پہلے. تو جو شوہر ہے آپ کا، اس کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ شادی ہوئی کس طرح تھی؟ لو میرج تھی، ارینج میرج تھی؟ ارینج میرج تھی، اور اس نے میرے پیچھے لگا تھا، اور وہ میرے گھر والوں سے اس نے رشتہ لیا تھا. اچھا، باقاعدہ شادی کی تھی اچھے طریقے سے، دھوم دھام سے. کیا معاملات ہوئے تھے کہ 6 منتھ تک آپ لوگ اچھا سروائیو کرتے رہے، زندگی اچھی چلتی رہی؟ 6 منتھ کے بعد جو ہوا ہے، جو آف کیمرہ آپ نے بتایا، وہ بتائیں ہمارے ناظرین. جی میری جب پہلے تو شادی ہوئی 2-3 ماہ تو وہ میرے ساتھ بہت اچھا چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ نا وہ مجھ سے نا چینج ہوتا رہا. انہوں نے مجھے بہت تنگ کرنا، مجھے ساری رات انہوں نے میرا بہت زیادہ مجھے ستانا اور میرے ساتھ ہم بستری کرنا، اور میں اک جاتی تھی، تھک جاتی تھی، اور میں چیختی چلاتی تھی. یہ نہیں سنتا تھا. حیات، تمہارا شوہر انسان تھا کہ جانور تھا کہ ساری رات اس طرح اپنی بیوی کو تنگ کرنا؟ بس وہ نشے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بس یہی ہوتا تھا، یا بس ساری رات یہ اس طرح مجھے تنگ کرنا، اس نے ذلیل کرنا، شور شرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بندہ مجھے 10 مردوں کے ساتھ میری رات گزارتا تھا؟ کس طرح یہ سارے معاملات ہوئے تھے، اور وہ بندہ کس طرح ایک انسان اپنا شوہر یہ سارا کچھ برداشت کرتا ہے؟ بس وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، کبھی پہلے تو وہ ایک دوست کو لانا، اس نے پھر 2 کو لانا، پھر 3 کو لانا، آہستہ آہستہ انہوں نے تعداد بڑھا دی. وہ آہستہ آہستہ 10 20 گھر میں آدمی آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور میں سارا دن ان کے لیے کبھی کچھ بنا رہی ہوں کبھی کچھ بنا رہی ہوں، اور وہ نشے کرتے تھے اور زبردستی مجھے بھی وہ نا شراب پلاتے تھے، زبردستی مجھے مار کے پلاتے. حیات، وہ 10 20 بندے شراب پی کے تمہیں پلا کے تمہارے ساتھ غلط کام کرتے تھے، ہم بستری کرتے تھے؟ جی وہ اسی طرح کرتے تھے. مجھے شراب پلانی انہوں نے زبردستی،
मारना पर पीटना और ज़बरदस्ती मुझे शराब पिला के मुझे नशे की हालत में इस सारे काम में शौहर आपका मुलव्वस होता था, बिल्कुल पास होता था? साथ बैठे होते थे उनके। नाज़रीन, कैसा बेगैरत शौहर वो पाया गया, कैसा बेगैरत शख्स, कैसा बेगैरत इंसान, इंसानियत के नाम पर धब्बा, जो अपनी बीवी को 20-20 मर्दों के सामने खुद जिस तरह फ्रूट प्लेट में रख कर पेश किया जाता है इस तरह पेश करता था। घर में 20-20 मर्द बुलवा कर उनको खाना खिलवाना, फिर उन्हीं को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करवाना और डूब के मर जाओ ऐसे इंसान। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर क्या, बस ज़बरदस्ती उसने मुझे धक्के देने, उन मर्दों के ऊपर फेंकना, कभी किसी पे, अपने सामने उसने मुझे मर्दों को मेरे ऊपर वो करवानी, मिलवाना और हम बिस्तरी करवानी, खुद अपनी आंखों के सामने हुआ उसने ये काम करना। तो उसको जो है ना शर्म हया नहीं थी, उसको मैंने कहा भी, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा जलील करना, मारना पीटना। उसको मैंने अगर कोई बात करनी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारता। मेरा शौहर यहाँ एक कोने में बैठा होता था सामने, और इधर मर्द बैठे होते थे और वो उनके सामने मेरे साथ ज़ना कर रहे होते थे, लेकिन वो जो है कुछ नहीं करता था। वो ज़बरदस्ती मुझे उन लोगों के ऊपर, मैं अगर कुछ कहती भी थी ना तो वो मुझे मार पिटाई करना, उन्होंने मुझे धक्के मारने और कहना जाओ। हयात इतना मुर्दा ज़मीर शख्स अपनी बीवी को सामने बिठा कर 10-10 मर्दों से अस्तगफिरुल्लाह बदफेली करवाता था। बस ऐसे मर्द शौहर कम होते हैं और दलाल ज़्यादा होते हैं, वो दलाली करके तो जो है ना वो मुझे यहाँ पे ऐसे फेंकता रहता। पैसे लेता था उनसे, उसको क्या मतलब होता था? तुम्हारी कमाई खाता था? सब कुछ लेता था, वो सब कुछ देते थे। फिर तुम दबी क्यों? तुमने पहले ये कोशिश क्यों नहीं की मीडिया पर आने की? इसलिए कि मेरे जो वालिद साहब थे वो बीमार थे, मेरी वालिदा बीमार थी, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप थे, मेरी बहन थी, मेरे छोटे बहन भाई थे। अगर मैं उनको जाके कुछ शिकायत करती, अपना घर भी इधर से ख़राब करती, वो मेरा घर सारा वहाँ से जो है ना मेरी छोटी बहन के लिए मसले और घर के लिए मसाइल बन जाते, जिस वजह से मैं अपने घर में जाके शिकायत नहीं कर सकती थी। और वो मुझे घर भी नहीं जाने देता था, वो मुझे घर में ही रखता था और लॉक में रखता था, वो मुझे बाहर कहीं नहीं जाने देता था। ना मेरे घर वाले आ सकते थे, ना मैं उनके पास जा सकती थी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या किया उस जालिम शख्स ने? आप जी, मैं बस वो जब घर में लोग भी आते थे, मुझे बाहर भी वो जो है ना पैसे लेके भेजता था, तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेजता था। मैं दिल मेरा डरता भी था, मुझे खौफज़दा भी होती थी कि मुझे पता नहीं कहाँ भेज रहा है, कहाँ नहीं भेज रहा है। मुझे ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ भेज देता था, उनसे मुआवजा लेता था, किसी से 20 ले रहा, किसी से 50 ले रहा, कभी किसी से कुछ ले रहा, और ये मुझे उन लोगों के साथ भेज देता था। तुम्हारा यहाँ तक कि वो इंसान नहायत ही ऐसा था कि वो मुझे 10 रुपए के लिए भी जो है ना वो ऐसे करता था कि भाई उसको जो था ना पैसे से गरज था, मुझसे नहीं था। बस 10 रुपए की खातिर हयात तुम्हारा बंदा तुम्हें दूसरे लोगों के सामने पेश कर देता था। इतना घटिया इंसान था। जी, वो इंसान के हिलाने के लायक ही नहीं था, वो शौहर बनने के लायक ही नहीं था। क्या फीलिंग्स होती थी जब अपना शौहर, जो निकाह जिसने अपनी बीवी के साथ पढ़ा, वही आपको गैर मर्दों के साथ भेजता था, तो दिल में क्या बीती थी? दिल क्या कहता था? दिल में बहुत कुछ आता था, गुस्सा भी आता था, नफ़रत होती थी, और उस शख्स से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत सी आती थी, और मेरा दिल करता था कि इस इंसान को मैं देखूं भी नहीं और इसको मैं गला दबा दूं। इस हद तक कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा अज़ियतों से, बड़े मसले मसाइलों से मैं गुजरी। मैं बाहर जाती थी तो मुझे यही होता था कि ये मुझे मेरे जो है घर वालों को या मुझे कोई नुकसान ना दे। इसने ये बिज़नेस बना लिया था अपना, ये बढ़ता जा रहा था, और मैं इतनी अज़ियत से गुजरती थी, और मैं ये दुआ मांगती थी, या अल्लाह मुझे ले जाए तो या मेरी इस इंसान से जान छूट जाए, कोई ऐसा मेरा कोई बन जाए कि ज़रिया कि मैं इस झंझट से और इस चीज़ से मैं छुटकारा पा लूँ। हयात, कितनी देर इस दलदल में तुम फंसी रही हो? तकरीबन साल, 1.5 साल, 6 मंथ। कितनी देर बाद तुमने फ़ैसला किया है कि आज मैंने मीडिया पर आना है और बता देना सारा कुछ? मुझे 6 मंथ हो गए हैं। शादी के पहले 6 मंथ हुए, तो उसके बाद इस दलदल में फंसे कितनी देर हो गई है? 1 साल हो गया है। 1 साल किस तरह हयात बर्दाश्त करती रही हो? आपकी सेहत भी कमज़ोर सी है, खाना पीना सारा कुछ मुनासिब सही तरीके से मिलता था आपको? मैं सच बताऊं तो खाना पीना क्या,
اس طرح کی حرام کی کمائی میں کھانا پسند ہی نہیں کرتی تھی، اور میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، اور میں کچھ بھی کئی دن میں بھوکی بھی رہتی تھی، میں کھانا نہیں کھاتی تھی، کیونکہ میرا دل ہی اندر سے ایسا ہو گیا تھا کہ میں بھوک ہی نہیں لگتی تھی، مجھے میرا نفرت آتی تھی، مجھے گھن آتی تھی اپنے آپ سے کہ بھئی میں یہاں کیوں ہوں، کس لیے ہوں، اور کیوں یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ آج 1 سال کے بعد میڈیا پر آنے کی وجہ کیا ہے یار؟ بس 1 سال جیسے میں نے اذیت میں گزارا ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس دنیا کی کوئی بھی ماں بہن بیٹی جو بھی ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رہے، وہ اس دلدل میں نہ پھنسیں، وہ اس جیسے ماحول سے اگر ایسا ماحول ملے تو وہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد نکل جائیں، میری طرح 1 سال اس انسان کو برداشت نہ کرے کہ جو اس کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے۔ یہ ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، اور نمبر کہ وہ انسان جو وہ مرد جس کو عورت کی عزت اور قدر کا پتہ ہی نہیں، جو انسان ایک عورت کی عزت قدر کرنا نہیں جانتا، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کو مرد نہیں کہلایا جاتا۔ ناظرین، حیات 1 سال بعد 1 سال اس دندل میں پہلے پھنس رہی ہے، 1 سال کے بعد آج میڈیا پر آنے کی جرت اس لیے کی ہے کہ جس طرح زیادتی حیات کے ساتھ ہوئی ہے، جس طرح کا شوہر حیات کو ملا ہے، جس طرح کی زندگی حیات نے کاٹی ہے پورا 1.5 سال، اس طرح کی زندگی کوئی اور بہن نہ کاٹے، اس طرح کی زندگی کوئی اور بیٹی نہ کاٹے، اس طرح کی زندگی کوئی اور ماں نہ کاٹے۔ حیات کا شوہر حیات کو نشہ دیتا تھا اور 10 20 بندوں کے سامنے فروٹ کی طرح پلیٹ میں رکھ کر پیش کرتا تھا۔ یہ ایسے شخص ہمارے ملک میں، ہمارے اسلام میں، ہماری دنیا میں میرے خیال سے دبا ہیں، وہ انسانی درندے ہوتے ہیں۔ حیات کی سٹوری آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کوئی نیگیٹیوٹی دکھانے کا نہیں، حیات کی سٹوری آپ کے سامنے رکھنے کا کوئی ولگر باتیں سنانے کا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے آپ کو دکھانا کہ ہمارے ملک میں، ہمارے ملک کی بچیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، آپ کو اپنا جیون ساتھی چننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آپ کو اپنا میاں، اپنا شوہر جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ ویڈیو ان ماں باپ کے لیے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو گھر سے بھیج دیتے ہیں، رسکت کر دیتے ہیں صرف اسی لالچ میں آگے کہ جو سسرال والے ہیں وہ دہیج نہیں مانگ رہے، جو سسرال والے ہیں وہ کہتے ہیں 3 کپڑوں میں ہمیں بیٹی دے دو، ہم ساری زندگی گزار لیں گے۔ یہ نتیجہ ہے 3 کپڑوں میں اپنی بیٹی دینے کا، یہ نتیجہ ہے سسرال والوں کی طرف سے ود آؤٹ ڈیمانڈ نکاح کرنے کا، یہ نتیجہ ہے۔ حیات کے ساتھ جو ہوا آپ نے خود دیکھا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صحیح ہے یا غلط۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔